السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 17۔ میرب نے پانیوں بھری آنکھوں سے شاہ کی جانب دیکھا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، جبکہ میرب کو سچ میں مرحا کے ولیمے جانے کی بہت جلدی تھی۔ آخر شاہ میر اس کا اکلوتا بھائی تھا اور وہ اپنے بھائی کی خوشی میں شرکت ہونا چاہتی تھی، اور ویسے بھی جب سے وہ رخصت ہو کر آئی تھی ایک بار بھی تو مائکے نہیں گئی تھی۔ شادی جن حالات میں ہوئی تھی تو کبھی میرب نے جانے کی ضد ہی نہ کی تھی، نہ ہی گھر والوں نے اپنی کبھی مطالبہ کیا تھا۔ وہ ان کے رشتے کو ٹائم دینا چاہتے تھے تاکہ یہ اپنی الجھنوں کو سلجھا کر ایک اچھے ہمسفر کی طرح اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکیں، اور آج اس کا جانا کنفرم تھا۔ میرب کے دل میں جانے کی بہت خوشی تھی تو شاہ نے اس کے جانے کو اور روکنے کے بیچ میں کم وقت نائٹی کو لا کھڑا کیا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف کنواں۔ اگر شاہ کی بات نہیں مانتی تو اس کے بھائی کے ولیمے میں لے کر جانے سے انکار کر رہا تھا، اور اگر مانتی تو اس کو کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا۔ جس نائٹی کو نظریں بھر کر اسے دیکھنا گوارا نہ تھا وہ بیچاری کیسے پہنتی؟ میرب، تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر ولیمے میں جانا ہے چاہتی ہو تو صاف صاف بتا دو، اپنا اور میرا ٹائم برباد مت کرو۔ جبکہ رومان شاہ اچھی طریقے سے جانتا تھا میرب کتنی ایکسائٹڈ ہے اپنی بھائی کے ولیمے میں جانے کے لیے۔ شاہ، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں جانا چاہتی ہوں، میرا ایک ہی تو بھائی ہے۔ تو جانے من، میں کب انکار کر رہا ہوں؟ میں تمہیں نہیں لے جا رہا، بس تم یہ نائٹی پہن کر آ جاؤ، مجھے پیار کرنے کا تھوڑا سا موقع فراہم کر دو تو بات بن سکتی ہے۔ گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جب میرب کو لگا کہ اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے شاپنگ بیگ اٹھا کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ عاطفی لبوں سے مسکراتا ہوا اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ کافی دیر ویٹ کے بعد شاہ اٹھ کر واش روم کے دروازے کے باہر آ کھڑا ہوا۔ میرب جی، جانے شاہ، راہ فرار نہیں مل سکتا، دروازہ کھولو اور باہر آ جاؤ۔ شاہ، آپ بہت گندے ہیں، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ لیتے ہوئے؟ میری جان، محبت ہے مجھے تم سے، اور مجھے اچھے طرح سے پتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ تم میری تعریف بعد میں کر لینا، میں تمہیں بہت سارے موقع فراہم کروں گا، اور یہ جو تم اندر گھسی ہوئی آنسو بہا رہی ہو نا، ان کو ضائع مت کرو، کیونکہ اس کو بہانے کے بعد بہت موقع ہوں گے۔ اسے میرب کی حالت پر رحم نہیں آ رہا تھا، مگر وہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرب نے بمشکل دروازہ کھولا۔ تھوڑی سے کھلے ہوئے دروازے سے شاہ نے اپنے ہاتھ اندر کیا تھا۔ میرب نے اپنی نازک ہتھیلی کو مشکل سے شاہ کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ شاہ مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اسے باہر لایا تھا۔ وہ نظروں کو جھک کر کانپتے وجود کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آئی تھی۔ وہ بمشکل باہر نکلی تھی کہ شاہ نے اپنی مسکراہٹ کو دبانے کے لیے نچلا ہونٹ کے کنارے کو دانتوں سے دبایا تھا۔ بیوٹیفل، اتنی ہاٹ اور خوبصورت لگ رہی ہو، خواہ مخواہ اتنا ٹائم ضائع کروا دیا۔ حالانکہ یہ ٹائم ہم اپنی گولڈن نائٹ نہیں بلکہ گولڈن ڈے میں ایڈجسٹ کر سکتے تھے۔ شاہ، آپ بہت بے شرم ہیں، نظروں کو دوبارہ نیچے مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں بہت بے شرم ہوں۔ میرب کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی دی ہوئی چھوٹی سی نائٹی میں سے اس کو دیکھ کر بڑے خماری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ میرب اس کی نظروں کی تپش سے شرماتی ہوئی چہرہ ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ وہ ابھی اپنے شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ میرب کی نظریں اس سے تپش سے شرماتے ہوئے چہرے سے ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھول کے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دی تھی۔ اس کا کسرتی سینہ دیکھ کر میرب کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کی حد تک دھڑک رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس پر جھک رہا تھا، اس کے جسم سے اڑتی ہوئی رومانٹک کلون کی خوشبو میرب کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ ہاتھ اس کے گردن پر رکھ کر شاہ رقص سہلاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، اس کی نازک پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں میں بھرپور طریقے سے قید کر چکا تھا، اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ وہ برسوں کا پیاسا ہوا تھا، اس کے لبوں کی نمی کو قطرہ قطرہ اپنے اندر انڈیل رہا تھا، جبکہ میرب کے پورے وجود میں شاہ کے لبوں کی گرمی سنسنی پھیلا رہی تھی۔
وہ اپنی مرضی سے نمی کو پیتے ہوئے مدہوش سا ہو کر بھیگی نگاہوں سے اس کے دلکش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میرب لمبی لمبی سانسیں بھر رہی تھی۔ وہ اسے بند آنکھوں کو لمبے لمبے سانس بھرتے دیکھ کر دوبارہ خمار کے عالم میں اس کے ہونٹوں پر جھکا اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ اس نے مدہوشی کے عالم میں اپنی طلب پوری کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے گردن تک کا سفر طے کیا، اپنے نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ساختہ یک زبان میں ایک ہی دھڑکن پر رقص کر رہی تھیں اور وہ گردن سے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا۔ کمرے میں مینے خیز خاموشی میں دونوں کی تیز سانسوں کا شور بہترین طریقے سے بھرپا تھا۔ اس کے بے لگام لب گردن سے دل کے مقام پر آن رکے تھے تو میرب نے بے ساختہ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں میچ لیا۔ وہ آنکھوں کو بند کر کے سانس کو روک کر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے چادروں کو چھڑوا کر اپنے مضبوط ہاتھ اس کی نازک ہتھیلی پر رکھ کر اپنی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا لی اور اپنے منمانیاں کرتے ہوئے اپنی محبت کی ہر بوند کو بڑی شدت سے اس پہ برسا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت بدن سے اپنی دی ہوئی نائٹی کو جدا کر کے بیڈ سے نیچے پھینک دیا اور بڑے فخریہ انداز سے مسکرایا تھا۔ میرب آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ شاہ آپ پلیز۔ شرم سے لال ہو رہی تھی میرب نے بمشکل یہی کہا تھا۔ بس جانے شاہ، اتنی ہی تو ہمت کرو، تمہاری محبت کو غور سے دیکھو تو صحیح۔ تمہاری محبت کی، میرے عشق کی اتنی سی قربت سے تمہارے منہ سے الفاظ تک صحیح سے ادا نہیں ہو رہے۔ ایک بار اپنی شاہ کی طرف دیکھو تو صحیح، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی جان پر کھیل گئی تھی۔ شاہ پلیز چپ کر جائیں، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ جس حالت میں میری جان تم میری باہوں میں پڑی ہو، جان تو تم میری پہلے ہی لے چکی ہو۔ اگر اس سے زیادہ بھی لینا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو بڑی آسانی سے تمہیں اپنی جان دے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ شاہ کی شدتوں سے میرب کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اپنی شدتوں سے اس پر لٹان کر نڈھال سی میرب کو اپنے سینے پہ لٹا کر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا، جبکہ وہ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی ایک شرمائی ہوا چہرہ اس کے سینے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے میرب کو اپنی ٹانگوں میں پن کر کے دوبارہ سے ایک سسکی دی تھی، جس کے بعد وہ دونوں دو جسم ایک جان بن گئے تھے اور وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا خوبصورت اور حسین مرد تصور کر رہا تھا، جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی۔ اس سے زیادہ شاید خوش قسمت کوئی نہیں تھا اس کی نظر میں، جس کے پاس اتنی چاہنے والی اور خوبصورت بیوی ہو۔ شاہ میر پولیس اسٹیشن سے جیسے ہی گھر پہنچا تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ شاہ میر سیڑھیوں پہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اپنے روم کی جانب آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے جائے نماز پر حجاب کے حالے میں بیٹھی مرحا کو آنکھیں بند کر کے دعا مانگتے دیکھا۔ اس کا چہرہ اتنا پر نور لگ رہا تھا کہ شاہ میر کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا، مگر وہ مرحا پہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے اسے اگنور کرتا ہوا الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ مرحا نماز سے فارغ ہو کر بیڈ پر آ بیٹھی ہوئی شاہ میر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شاہ میر اس سے ناراض ہے۔ کچھ دیر بعد شاہ میر فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے ٹاول گلے میں ڈال کر شرٹ لیس ہی باہر آیا۔ مرحا کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کر ٹاول سے اپنے بال رگڑ رہا تھا۔ وہ ایسے ظاہر کروا رہا تھا جیسے روم میں اس کے سوا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرحا کو اس کا یوں اگنور کرنا بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چلتی ہوئی شاہ میر کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر بھی شاہ میر نے اسے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ میر، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اور ہو گئی وہ بہت کم آواز میں نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں؟
اور مجھے یہ حق ہے دیا تم نے جس سے میں تم سے ناراض ہو سکوں؟ شاہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کو ناراض کرنے یا تکلیف دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مرحا نظریں جھکائے آنکھوں میں پانی لیے کہہ رہی تھی، پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہیں اندر سے پریشانی ہے کوئی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں مجھ پر اتنا تو یقین کرنا ہوگا کہ مجھے اپنے دل کی بات شیئر کر سکو۔ مرحا میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کیا۔ شاہ کا اتنا کہنا تھا کہ مرحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جسے شاہ نے بہت محبت سے اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ وہ اس کی معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پیالے میں لیے ہوئے بڑے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ مرحا، میں نے آنسوؤں کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر تکلیف میں رکھے ہوئے۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑی عقیدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تھا۔ اسی دوران روم کا دروازہ نوک ہوا۔ بیوٹیشین آ گئی تھی۔ شاہ ڈریسنگ روم میں تیار ہونے کے لیے چلا گیا اور بیوٹیشین مرحا کو ولیمے کے فنکشن کے لیے تیار کرنے لگی۔ چچی جان، یہ میرب اور رومیو کے کب تک گھر واپس آئیں گے؟ آج تو مرحا کا ولیمہ ہے۔ مہک بڑی میٹھی چھری بنی ہوئی رومان شاہ کی ماں کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ سیدھے ہال میں پہنچ جائیں گے بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مہک کے رومان شاہ کو ڈھونڈی ہوئی نظروں کو سمجھ کر اس کی ماں بولی تھی۔ اور میں بیٹا یہ تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنا دل نرم کر لیا ہے اور تم لوگوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی ہے تاکہ تمہارے ابا کا اچھی طریقے سے علاج ہو سکے۔ تمہارے حالات اس وقت کیسے ہیں یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جبکہ رومان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگ یہاں پر آ کر رکو، تو بہتر ہوگا تم رومان کی زندگی سے، اس کے معاملات سے دور رہو۔ بیٹا، میرب اور رومان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی مت کرنا ورنہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بمشکل رومان کو راضی کیا ہے تم لوگوں کے لیے۔ میرے خیال سے بیٹا تم اتنی سمجھدار تو ہو کہ میری بات کا مفہوم سمجھ سکو۔ جی چچی جان، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مہک کو اپنی چچی کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی مگر اس وقت وہ اپنی چچی سے بگاڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ رومیو کی ماں ہمیشہ اس کی کمزوری تھی اور اس کی کمزوری کو بھلا مہک کیسے ہاتھ سے جانے دیتی۔ مہک اپنے دل کا حال اپنی چچی کو بھلا کیسے بتا سکتی ہے کہ اس کے دل میں کس قدر آگ لگی ہوئی ہے۔ اسے رومیو کا میرب کا یوں اچانک سے لے کر غائب ہو جانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اسے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ جتنا جلدی غلط فہمی اتنی پھیلائے گی کہ وہ میرب کو چھوڑ دے گا اور کسی بڑے دھماکے کی طرح اسے قبول کر دے گا، مگر یہاں تو رومان شاہ میرب کو لے کر غائب ہو چکا تھا۔ اب اسے رومان شاہ کے واپس آنے کا بے تابی سے انتظار تھا۔ میرب اور رومان شاہ مرحا کے ولیمے میں پہنچ گئے یا نہیں، بس یہی انفارمیشن نکلوانے کے لیے اپنی چچی کے پاس میٹھی چھری بنی ہوئی تھی، مگر اب وہ چچی کا رد عمل دیکھ کر تھوڑا مایوس اور تھوڑا غصے کے عالم میں واپس پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے ماں کے کمرے میں آئی۔ خیریت ہے؟ کیوں آگ بگولا ہو کر آ رہی ہو؟ روم میں بیٹھی ہوئی مہک کی ماں نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ چچی جان خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ غصے سے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی کہا۔ کیا کہا ہے تمہاری چچی نے؟ مہک کی ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے رومیو کی زندگی سے دور رہنا چاہیے اور مجھے ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ تو اس میں اس نے کیا غلط کیا؟ ہمیں یہاں پر سر چھپانے کے لیے جگہ ملی ہے، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو رہا ہے، تو کیوں تم یہاں پہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو کہ ہمیں یہاں سے نکلوانے پہ تلی ہوئی ہو؟ امی آپ مجھے مت سمجھائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے ایک بار پہلے یہ غلطی ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ رومیو کو دور کر کے وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی، مجھے ہر صورت میں رومیو کی زندگی میں اور دل میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ مہک ضدی انداز میں بولی۔ بے وقوف لڑکی، شاید تم نے رومیو کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت نہیں دیکھی، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر تمہارے جیسی بددماغ لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا۔ مہک عقل کے ناخن لو۔ مہک کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بے جا کوشش کر رہی تھی مگر مہک کے دماغ پر تو اس وقت رومیو کو پانے کا جنون طاری تھا، تو پلے اس کے ماں کی بات کہاں پڑنی تھی، اور اب تو مرحا میرب کے بھائی کی بیوی ہے، تو اس میں کم عقل لڑکی، تمہیں لگتا ہے کہ رومیو اپنی بہن کے گھر کو خراب ہونے دے گا؟ وہ بچپن سے ہی اپنی ماں اور بہن کے لیے کتنا پوزیسو تھا، یہ بات کیا تم نہیں جانتی؟
میرے خیال سے میں نے آپ کے کمرے میں آ کر ہی غلطی کی ہے، بجائے آپ کے کہ آپ میری بات سمجھیں اور امیوں کو میری زندگی میں لانے کے لیے میری مدد کریں، آپ فضول میں مجھے تبلیغ دینا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ بدتمیزی سے کہہ رہی تھی، مہک کبھی تمیز سے بات بھی کر لیا کرو، ماں ہوں میں تمہاری۔ تم نے مرحا اور رومیو کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنی ماں سے کتنے ادب سے بات کرتے ہیں۔ مہک کی ماں مہک کی بدتمیزی پہ تلملا اٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے روم کا دروازہ کھول کر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اے اللہ، اس لڑکی کو عقل دے، پتہ نہیں یہ کیوں ایسی حرکت کر کے ہمارے سر سے چھت چھیننا چاہتی ہے۔ یہ ہمارے کیا گناہوں کی سزا ہے جو ہماری اولاد ایسی نکلی۔ بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت خراب کر کے جیل میں پڑا ہے اور بیٹی اپنے اکڑ اور غرور میں طلاق لے کر گھر پر بیٹھی ہے، اور اب بھی اسی لڑکی کو سکون نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں۔ مہک کی ماں چھت کی طرف منہ کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ شاہ، مجھے اٹھنے دیں، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ میرب کو اپنے سینے سے لگا کر سکون لے رہا تھا۔ اب تم نے وجہ بہت پختہ دی ہے کہ میں روک نہیں سکتا، ورنہ ابھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہیں خود سے دور کرنے کا۔ بہکی نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ شاہ، میں جاؤں؟ گمبھیر آواز میں بہکتا ہوا بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ اب چھوڑیں گے تو میں جاؤں گی نا؟ وہ شاہ کے لمسوں سے گھبرائی ہوئی منمنائی۔ جانے شاہ، میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر یہ کمبخت دل نہیں مانتا۔ تو آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ اتنی زیادہ سرکشی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شرماتی ہوئی شرارتی لہجے میں بولی، میری جان، میں نے کوشش کی تھی اپنے دل کو سمجھانے کی مگر رزلٹ 0 آیا۔ وہ بھی تھوڑا شوق ہوتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا۔ بہکی ہوئی نظروں سے چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے خمار سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر میرب اس سے نیچے پڑی سن پٹ گئی۔ شاہ پلیز، مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ وہ شاہ کو واپس اسی ٹون میں آتے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، پہلے ایک کس کر دو۔ شاہ، کیا ہو گیا ہے؟ یار، میں نے کون سی انوکھی بات کی تھی ہے جو تم اتنا چیخ اٹھی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ انوکھی بات ہے؟ آپ پچھلے 3 گھنٹے سے کیا کر رہے ہیں جو اب آپ کو اور کہتے ہوئے وہ شرما کر اپنے روپ پھیر گئی تھی۔ حد ہے یار، میں تو تمہیں اتنی بوڑھ لڑکی سمجھتا تھا، تم سے تو کس کا نام ہی نہیں لیا جا رہا۔ تم نے کیا خاک کس کرنی ہے مجھے؟ لگتا ہے ساری محنت مجھے خود ہی کرنی پڑے گی۔ بیچارہ سا منہ بنا کر بولا، جی نہیں، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لو کہ جو بات میں ایک بار کہہ دوں نا، اسے ماننا تم پر فرض ہے، اور اگر بات میری محبت کی ہو تو پھر تو مزاحمت کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ میری جان، جو بات میں ایک بار کہہ دوں نا، اس پہ بنا ضد اور مزاحمت کے مان جایا کرو، کیونکہ اس کے سوا تو اس وقت تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی آپشن ہوگا؟ وہ حکمرانہ انداز میں بولا، اور مزاحمت کی صورت میں تمہیں ہی وقت ہوگا، کیونکہ ہر مزاحمت کے بعد میں اپنی قربتوں کو تم پر اور قابض کر دوں گا۔ شاہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ شاہ کے سرد موری والے لہجے کو میرب ڈر کر منمنائی، کیونکہ میرب کہ بس میں نہ تو شاہ کی محبت کو جھیلنا تھا اور نہ شاہ کے غصے کو۔ اور جانے شاہ، جو بات میں کروں اس پر یقین رکھا کرو، وہ لوہے کی لکیر ہوتی ہے۔ جب میں نے کہا ہے کہ تم ٹائم سے تیار ہو کر تمہارے بھائی کے ولیمے پہ پہنچا دوں گا، تو پھر بار بار ایک ہی بات کو دہرانے میں میری اس خوبصورت لمحات میں رکاوٹ مت پیدا کرو۔ وہ اپنی سخت داڑھی والے گالوں کے اس کے نازک سے گالوں کو رب کرتے ہوئے اپنے بھٹکتے ہوئے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ جتنا میرب کے قریب ہو رہا تھا، اس کا دل اتنا ہی بغاوت کر رہا تھا۔ اس کی سخت داڑھی کی چبھن سے میرب سسکی بھری تھی۔ میرے جان کی ٹوٹی، مت سسکیاں بھرو، فل وقت کے لیے یہ تمہارے لیے اس ننھی سی جان کو بخش رہا ہوں، باقی کی کسر ہمارے بیڈ روم میں چل کر پوری کروں گا۔ وہ کہتا ہوا ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت سے چوم کر کھڑا ہوا۔ اب جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بھول جاؤں۔ لیٹی ہوئی میرب کو آگے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اس کو اٹھنے میں سپورٹ دے کر بولا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ پہ میرب نے اپنی پسینے سے بھیگی ہوئی ہتھیلیاں رکھ دی تھی۔
میں بھی فریش ہو کر آتی ہوں، وہ کہتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ رومان شاہ فریش ہو کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ٹاول سے اپنے سر کو رگڑ رہا تھا۔ اس کے آتشی لب مسکرا رہے تھے، دماغ میں گھبرائی اور شرمائی ہوئی میرب کا چہرہ لیے ہوئے تھی۔ تم رومان شاہ کو اتنا بدل دو گی، ایسا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا میرب۔ رومان شاہ، تمہاری سچی محبت کے آگے میری بناوٹی نفرت ہار گئی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا تاکہ اسی ٹائم پہ ڈور پہ بیل بجی۔ میرب کے خیالوں میں گم رومان شاہ ایک ہاتھ سے ٹاول اپنے سر پہ رگڑتا ہوا، دوسرا ہاتھ میں جیب میں ڈالتے ہوئے ہلکے قدم چلتا ہوا دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آر یو رومان شاہ؟ یس آئی ایم، ہلکی سی مسکراہٹ پہ پاس کرتے ہوئے بولا۔ سر، یور پارسل، پلیز سائن ہیئر۔ یس شیور، تھینک یو سر۔ رومان شاہ نے ڈیلیوری بوائے سے اپنا سامان لیا۔ رومان شاہ پارسل ریسیو کرتے ہوئے میرب کے پاس آیا۔ میرب، تم ابھی تک باہر نہیں آئی؟ میری مدد کی ضرورت ہو؟ بیڈ پارسل پر رکھتے ہوئے اونچی آواز میں شوق ہوتا ہوا بولا۔ اتنی دیر میں میرب فریش ہو کر واش روم سے باہر آ گئی۔ رومان شاہ کی محبت کا مان پا کر وہ اور بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ شاہ نے پارسل رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ وہ رومان شاہ سے شرما کر نظریں چراتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس گیلے گیلے بال جو کمر سے نیچے تک کسی خوبصورت آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شاہ کے کچھ دیر پہلے والی قربتوں سے شرماتی ہوئی نظریں چرا کر ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہیئر ڈرائر سے اپنی بال خشک کرنے لگی تھی، جبکہ رومان شاہ کی نظریں اس کے نکھرے نکھرے سراپے پہ مرکوز تھے۔ وہ قاتلانہ مسکراہٹ اپنے آتشی لبوں پر سجائے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میرب کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرب، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تمہاری آج بھائی کے ولیمے میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ اپنا سینہ اس کی پشت پر لگاتے اپنے مضبوط باہوں کا دائرہ کس کر کھینچ دیا تھا۔ وہ اپنی بہکتی ہوئی نظروں سے مرر کے اندر سے اس کے شرم سے لال پیلے پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ ہیئر ڈرائر کو اس کے ہاتھ سے لے کر شاہ ڈریسر پر رکھ چکا تھا۔ جانے شاب، تمہارا یہ نکھرا نکھرا روپ مجھے تم سے دور ہونے ہی نہیں دے رہا۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی میرا دل بغاوت کر رہا ہے۔ سرگوشی میں کہتا ہوا مدہوش سی سانسیں اس کے گردن پر ڈالتے ہوئے لب اس کے گردن پر رکھ چکا تھا۔ میرب کے گیلے گیلے بدن کی خوشبو سے وہ پوری طرح بہک رہا تھا۔ لب اس کے خوبصورت گردن پر رکھ کر گرم لمس تھوڑا سا میرب کی گھبرا کر گرفت سے نکل کر دور کھڑی ہو گئی۔ اس کا یوں گرفت سے نکل جانا شاہ کو بے حد برا لگا تھا۔ شاہ نے غصے والی نظروں سے میرب کو دیکھا تھا۔ وہ شاہ کی ٹون سے گھبرائی ہوئی کانپتے وجود کے ساتھ اس کے کچھ قدم دور ہو کر نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر شاہ کی ہنسی نکل گئی۔ شاہ پلیز، اب آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ مجھے سچ میں ولیمے میں جانا ہے، آلریڈی لیٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ مجھے جلدی سے گھر لے چلیں، میرے سارے کپڑے چیزیں وہیں پر ہیں، مجھے جا کر تیار بھی ہونا ہے۔ آپ کو ارادہ دیکھ کر تو مجھے بالکل بھی نہیں لگتا آپ مجھے لے کر جائیں گے۔ وہ شاہ کے تیور دیکھ کر اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ بنا رکے ایک ہی ساری بات بول گئی، اور شاہ نے کہا لگا کر ہنستے ہوئے وہ قریب آیا۔ میرب نے ڈرتے ڈرتے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے جانے کے لیے شاہ اس کا یہ ارادہ ناکام بنا چکا تھا۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اپنے ساتھ لگایا۔ شاہ نے اتنی زور سے جھٹکا دیا تھا کہ اسے خود کے قریب میرب کو اپنی ہڈی چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری تھوڑی سی محبت تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے؟ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو میری جان، ابھی تو میں نے اپنے پیار کی تھوڑی سی جھلک تم پہ ظاہر کی ہے اور تم اس قدر گھبرا گئی ہو۔ سوچو، جب تمہیں میں اپنی محبت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر دکھاؤں گا تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ میری جان، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہیں لیٹ نہیں ہونے دوں گا، تو تم اپنے شاہ پر یقین رکھا کرو نا۔ اگر میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے سے ہرگز نہیں مکروں گا اور ہر صورت پورا کروں گا، بڑی محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا۔ شاہ کے لہجے میں اس قدر نرمی اور محبت پا کر میرب کی نازک سی پنکھڑیاں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ شاہ، میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہمیں گھر جانا ہے، کافی ٹائم لگ جائے گا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے تیار ہونا ہے تاکہ میں بھائی کے ولیمے میں بہت خوبصورت لگوں۔ بڑی معصومیت سے اپنے دل کی بات بول رہی تھی۔ جانے شاہ، اور کتنا خوبصورت لگنا چاہتی ہو؟ شاہ تو پہلے ہی تم پر پوری طرح سے فدا ہے، پہلے ہی میرا یہ
بے لگام دل میرے بس میں نہیں. اب اپنے شاہ کے دل پر اور کتنی بجلیاں گرانا چاہتی ہو؟ شوق انداز میں بول کر مسکرایا. شاہ بڑی محبت سے میرب نے شاہ کا نام پکارا ہے. جی شاہ جانے شاہ، جی جانے شاہ، اس نے بھی بڑی عقیدت سے جواب دیا. آپ مجھے پلیز سیلون لے کر جائیں. وہ بڑی محبت اور عاجزی سے بول رہی تھی. میری جان، آپ سیلون نہیں جا سکتی. کیوں؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا. میری بیوی کو کوئی اور ہاتھ لگائے مجھے بالکل بھی برداشت نہیں. مگر شاہ، وہاں پر بھی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں. میرب اپنی وضاحت دی. کوئی عورت بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ کر پائے مجھے وہ بھی گوارا نہیں. فیصلہ کن انداز سے بول رہا تھا. مگر شاہ، میرب، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تم فوراً سے مان لیا کرو، کیونکہ میری محبت ایک حدود ہے، ایک دائرہ مقرر ہے. میری جان، تمہیں دائرے میں خوشی خوشی رہنا ہے. مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ تم پارلر، سیلون جاؤ. شاہ، پھر آپ سیلون والی لڑکی کو گھر بلا دیں، وہ مجھے گھر پر تیار کر دے. میری جان، میرے خیال سے تم نے فریش ہوتے وقت خود پر غور سے نظریں نہیں ڈالی، ورنہ تم خود ہی کسی اور سے تیار ہونے کے بارے میں نہیں سوچتی. وہ مسکرا کر انداز بول کر میرب کے شاہ کی باتوں کا مفہوم سمجھ نہیں پائی تھی. اس کی نظروں کا تجسس دیکھتے ہوئے شاہ نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لا کھڑا کیا. آنکھوں سے اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا. میرب کی گردن پہ شاہ کی محبت کی مہریں واضح نظر آ رہی تھیں. میرب نے شرما کر نظریں جھکا لی. گھومتے ہوئے شاہ کے سینے میں سر چھپا دیا. میری جان، یہ تو چند ایک ہیں جن کو دیکھ کر تم شرما گئی ہو. شاید تم نے خود کو غور سے نہیں دیکھا. میری محبت کی مہریں جگہ جگہ مثبت ہے. اب میری محبت کی مہروں کو دیکھ کر خود شرم سے لال ہو رہی ہے. سوچو، اگر یہ پارلر والی لڑکی نے دیکھ لیے تو پھر؟ وہ کہتے ہوئے رکا اور کھلکھلا کر ہنسا تھا. بے وجہ پارلر والی لڑکی بھی شرم سے لال ہو جائے گی. اور میرب کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. نہیں، آپ مجھے گھر لے چلے، میں خود تیار ہو جاؤں گی. وہ ہار مانتے ہوئے بولی. گھر کیوں جانا ہے شاہ؟ ظاہر ہے ایسی بات ہے، کپڑے، کاسمیٹکس، جیولری تو سب کچھ وہاں پہ ہے نا. اب میں ان سب چیزوں کو بغیر تیار کیسے ہو سکتی؟ میرب نے اپنا بڑا مسئلہ شاہ کے سامنے رکھا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. شاہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے بیڈ کی جانب لے آیا. بیڈ کے اوپر ایک باکس اور پارسل رکھا تھا جس کو دیکھ کر میرب کی آنکھیں چمک اٹھیں. شاہ، کیا ہے یہ؟ میرب نے تجسس بھری نظروں سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. خود ہی کھول کر دیکھ لو. دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر اشارہ پارسل کی جانب کرتے ہوئے بولا. میرب ایک ٹانگ بیڈ سے لٹکائے دوسرا فولڈ کیے ہوئے بیٹھ گئی اور جلدی سے پارسل کو کھولنے لگی. واہ شاہ، یہ کتنا خوبصورت ہے. کس کے لیے ہے؟ پارسل کے اندر ایک خوبصورت ڈریس تھا. شاہ نے اسے زمین کو چھوتے ہوئے روز پنک کلر کی لانگ ایمبرائڈری والی فراک جس کے سلور اور بارڈر گولڈن اور پنک کلر کے فل ہینڈ ایمبرائڈری سے بھرا ہوا تھا. شاہ، یہ میرے لیے ہے. وہ بیڈ پر کھڑی ہو کر اپنے فراک کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بڑی خوشی سے بولی. آئی بروز کو اٹھاتے ہوئے شاہ نے اشارہ. شاہ، کیا یہ میرے لیے ہے؟ بڑی شوق دلی سے شوخیلی سے پوچھا. آہا نہیں، پارسل لگتا ہے غلط آ گیا ہے. تو میں نے اپنے لیے آرڈر کیا تھا. مذاق نہ کرے، مجھے پتا ہے آپ نے میرے لیے منگوایا. تو پھر پوچھ کیوں رہی ہو پاگل لڑکی؟ اور اب جلدی سے باقی کے پارسلز بھی کھولا. اب میرب نے اپنی شاہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے دوسرا پیکٹ کھولا جس میں کاسمیٹک کی تمام ویرائٹی، تمام چیزیں موجود تھیں. شاہ، کتنی محنت اور محبت سے سب خریدا ہے. میک اپ میں پرائمر سے لے کر میک اپ فکسر تک تمام چیزیں موجود تھی. میرب ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی اور منہ کے زاویے بدل رہی تھی جس سے کہ رومان شاہ نے بخوبی دیکھا. اب وہ کبھی غصے سے شاہ کی جانب دیکھتی تو کبھی بیڈ پر بکھری ہوئی چیزیں، میک اپ کو دیکھتی. شاہ، یہ سب کچھ کیسے؟ آخرکار اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھ لیا. نہیں، مجھے لگتا ہے یہ پارسل بھی غلط آ گیا ہے. پارسل بھی میں نے اپنے لیے منگوایا تھا. شاہ، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں. وہ دو ٹوک لہجے میں بولی. حد ہے یار، سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے. یہ کس طرح کے سوال ہے جو بار بار پوچھ رہی ہو؟ سپاٹ لہجے میں بولا. رومان شاہ اس کے بدلتے ہوئے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. شاہ، آپ کو کیسے پتا کہ یہ لڑکیوں کی چیزیں ہیں؟ اب اس سب کا کیا مطلب کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ یار، مجھے سب پتا ہے لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں. اور وہ کانفیڈنس ہوتے ہوئے بولا. آپ کو ان کی چیزوں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ آپ نے پہلے بھی کسی لڑکی کے لیے یہ چیزیں منگوائی ہیں؟ ہاں یار، بہت ساری لڑکیوں کے لیے. اس لیے تو مجھے اتنا نالج ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں. شاہ اپنی باتوں میں خود ہی الجھ گیا.
میرب بنا کچھ بولے چیزوں کو وہیں چھوڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ شاہ آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میرب کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرب کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ صاف صاف بولو۔ شاہ یہ سب کچھ آپ نے مجھ سے پہلے کسی کو لے کر دیا ہے، میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں۔ ویٹ لسن، میرب تمہارے دماغ میں جو خرافات چل رہے ہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میرب کے بدلتے ہوئے رویے کو بخوبی جان چکا تھا، اس کے دماغ میں مہک چل رہی تھی۔ ہاں تو شاہ میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں ڈیپلی؟ شامیر بھائی کو تو لپسٹک کے شیڈ تک نہیں پتا کہ وہ سارے کلرز ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ کبھی غلطی سے بلش ان کے لیے بھیج دیا جائے تو وہ لوشن سمجھ کر لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتا پرائمری، لیکوئڈ، ہائی لائٹر، آئی کنسیلر، میک اپ، فکسر وغیرہ؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی پروفیشنل ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام انسان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کا استعمال اور کدھر کرنا ہے یہ اس کی نالج میں ہوگا جس نے پہلے یہ گفٹ دیے ہوں گے۔ پروفیشنل آرٹسٹ آپ ہیں نہیں، اور میں کیا سمجھوں؟ آپ خود بتائیں۔ میرب یار آئی ایم ویری سوری، اور یار میں نے تو انہاں چیزاں دے بارے میں ککھ بھی پتا نہیں ہے کہ کیڑی شے کتھے لاندی ہے۔ کیا پنجابی زبان کس طرح سے اوپر سے گزر گئی تھی۔ میں نے کہا جو بیڈ پر سامان بکھرا ہوا ہے نا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں۔ لڑکیوں کے کام ہیں وہی جانے کس چیز کو کہاں لگانا ہے۔ تو پھر آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ کہ وہ بڑی معصومیت سے بولی۔ تم بیٹھو، میں تمہاری تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ یار یہ سب کچھ میں نے آن لائن منگوایا ہے، تو تم جانتی ہو اب کیسے منگوایا ہے، تمہیں بتانے لگا ہوں۔ میں نے کال کر کے ویب سائٹ والے کو بولا کہ لڑکی کے تمام میک اپ پروڈکٹ جو آج کل یوز ہوتے ہیں وہ سب مجھے بھیج دیں، A to Z، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیوی کے پاس بہانہ نہ ہو کہ آپ مجھے پارلر نہیں لے کر گئے، جس وجہ سے اچھے سے تیار ہو سکے۔ اس نے کہا اوکے سر، اور اس نے پھر اپنی کال اپنی سیل گرل کی جانب ٹرانسفر کر دی۔ جی سر، آپ کا میسج مل گیا ہے مجھے، اس نے بولا۔ پھر اس نے مجھے سے پوچھا، میں نے اسے بتایا کہ مجھے ہر وہ چیز چاہیے جو لڑکیاں استعمال کرتی ہیں اور میری بیوی کو پارلر نہ جانا پڑے۔ تو پھر اس نے مجھے یہ سب کچھ بھیج دیا، اور تم اپنے چھوٹے سے دماغ پہ کیا کیا سوچ کر بیٹھی ہو بے وقوف لڑکی۔ پکی بات ہے شاہ۔ میرب اگر تمہیں اب بھی کوئی شک کا شبہ ہے تو پھر آئی ایم سوری، میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ رومان سپاٹ سے لہجے میں بولا، سوری شاہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرا رومان کے آف موڈ کو دیکھتے ہوئے پشیمان لہجے میں بولی، چھوڑو یار، تمہاری سوری کا میں کیا کروں، میرا تو موڈ ہی خراب کر دیا تم نے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تمہارے لیے سب کچھ سلیکٹ کیا اور تمہاری سوئی ان نیلے پیلے رنگوں پہ آ کر رک گئی۔ نہیں شاہ، میں سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ جلدی سے شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، کیا خاک پسند آیا ہے؟ ایک فراک پر تمہارا کچھ اچھا ریئیکشن تھا اور باقی چیزوں پہ تم نے خود سوچ لیا کہ تمہارا میاں بس لڑکیوں کو یہی چیزیں گفٹ کرتا ہے۔ شاہ اپنے ہاتھ کو میرب کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے اسی ٹاول سے اپنے آپ کو رب کرتے ہوئے مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی قدموں سے شاہ کے پاس آئی تھی۔ شاہ میری طرف دیکھیں اور بات سنیں میری، تم بولو میں سن رہا ہوں۔ وہ فل اگنور کرتے ہوئے بولا، شاہ ایسے نہیں، پلیز میری طرف دیکھیں اور میری بات سنیں۔ وہ اپنا شاہ کے گال پر رکھتے ہوئے ہاتھ منہ کا رخ پھیرنے لگی تھی۔ بولیں شاہ، آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میرا مقصد آپ کا دل دکھانے کا تھا، بس آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ مجھے یہ سوچ کر ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی لڑکی آپ کو مجھ سے چھین نہ ڈالے۔ میرب کے چہرے پر اس وقت اتنی معصومیت تھی کہ شاہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اس کی باتوں پہ بڑے غور سے سنتے ہوئے اور اس کی معصومیت سے چہرے پہ صدقے واری جا رہا تھا۔ اسے میرب کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ تو پھر کر لیتی میری بات پر یقین جب میں نے اتنی دیر سے بکواس کرا تھا۔ دیکھیں شاہ، اب آپ اپنے غصے کو کم نہیں کر سکتے کیا میرے لیے؟ وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب میں وہی ہوں۔ آپ میرب خود ہی اپنے لفظوں میں الجھ گئی تھی کہ آپ نے کیا بول دیا۔ میں وہ کیا کچھ بولتی تو وہ سمجھ نہیں لگی تھی۔ شاہ ایک آئی بروز اٹھاتے ہوئے بولا، جسے سمجھ تو سب آ رہا تھا اور پھر وہ سمجھ نہیں چاہ رہا تھا۔ شاہ میں جانتی ہوں آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے، بس آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے بول نہیں رہے ہیں۔ آپ خود سمجھ جائیں نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ کیوں تم میری بات سمجھتی ہو جو میں تمہاری بات سمجھوں؟
کیوں شاہ؟ اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ میرب کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اب اس کا شاہ اس کو خالی ہاتھ تو نہیں جانے دے گا، مطلب اپنی بات اس کے منہ سے گلوا کر رہے گا۔ اچھا، پہلے تم کیا تھی؟ میرے خیال سے تم پہلے بھی میری بیوی تھی۔ شاہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا، سب پتہ ہے آپ کو، معصومانہ لہجے میں بولی۔ اب بولنا، شاہ شرارتی لہجے میں بولا۔ نہیں شاہ، آپ خود سمجھ جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں اب آپ کا فیس نہیں دیکھ سکتی، تو اس کا حل ہے میرے پاس۔ لائٹ آف کر کے بیڈ پر چلتے ہیں، پھر نہیں آئے گی شرم اور نہ ہی میرا فیس نظر آئے گا۔ شاہ وہ گھبرا کر تھوڑے پیچھے ہوتی ہوئی ڈریسنگ کے ساتھ لگ گئی۔ اب تم مجھے بتا رہی ہو یا نہیں؟ سچ میں بیڈ پر لے جاؤں گا؟ نہیں میں بتا رہی ہوں۔ گڈ، تو پھر جلدی بتاؤ۔ دیکھیں شاہ، اب ہماری گولڈن نائٹ بھی ہو چکی۔ تو مجھے آگے نہیں پتا۔ رومان شاہ سے خود کو چھڑاتے ہوئے 2 قدم آگے کو نکل گئی، جیسے فوراً سے پہلے رومان شاہ اسے اپنے ٹاول کی مدد سے کھینچ کر واپس اپنے باہوں میں لے آیا۔ گولڈن نائٹ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں مجھ پر رعب جمانے کا لائسنس مل گیا ہے، وہ شوق ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر میں نے کہا ہے کہ تم مجھ پر رعب ڈال سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور بات کا رخ پلٹ کر اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور تمہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے، لڑکی کیا بول رہی تھی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا، تم اپنے دل سے اس طرح سے وسوسے نکال دو جانے شاہ۔ رومان شاہ نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بس ذرا اپنے پیار کو مجھ پر وسیع کر دو، کیونکہ تمہارے اس دل میں رکھے ہوئے پیار سے میرا پیٹ نہیں بھر رہا، اس کو جو مجھ پر نچھاور کرو جانے شاہ، پھر دیکھنا کہ شاہ کیسے تمہارے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ اپنے چہرے کو اس کے مقابل کرتے ہوئے تھوڑا سا جھکا اور اپنے لب اس کی نازک پنکھڑیوں پہ رکھ دیے اور اپنے آتشی لبوں کے قید میں اس کو ڈال دیا۔